السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، سیدنا وسید الاولین والآخرین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، امام المرسلین وخاتم النبیین، ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة على اعداء الدین اجمعین، اما بعد۔ موضوع گفتگو علم اخلاق یا مقدمہ علم فتوت ہے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ ہمارا اسلوب گفتگو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ علمی اور تعلیمی تقاضے بھی پورے ہوتے رہیں اور عملی تقاضے بھی۔ علمی بحث کا جو انداز بزرگوں نے قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ تعلیمی طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ بات کے سرے طالب علم کے ہاتھ میں دے دیں، اور اس کے لیے رؤوس ثمانیہ کا عنوان قائم کیا، یعنی کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے 8 باتیں اگر ذکر کر دی جائیں اور معلوم ہو جائیں تو گویا موضوع کا، علم کا ایک عمومی نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ اسے وہ کہتے ہیں رؤوس ثمانیہ۔ بعض حضرات نے بعد میں اس میں 2 نکات کا اور اضافہ کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ 10 امور ایسے ہیں جو شروع ہی میں بیان کر دینے چاہیے، اور یہ فقیر 12 دری کا قائل ہے۔ بہت پہلے میں نے ایک موضوع پر کچھ لکھا تھا اور اس کا عنوان رکھا تھا ذہن کی 12 دری۔ انسانی ذہن بنیادی طور پر فطری طور پر اگر آپ ذہن انسانی کا تجزیہ کریں، مطالعہ کریں، تو 12 بنیادی دروازے ہیں ذہن میں داخل ہونے کے یا ذہن کی روشنی کے باہر آنے کے، اور پھر باقی ذیلی عنوانات ہیں۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ موضوع ہے، پھر کسی وقت انشاءاللہ۔ اور اسی اعتبار سے ہر علم کے لیے بھی 12 عناوین اگر شروع میں ذکر کر دیے جائیں تو بات بہت آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن اس وقت ہم سب سے پہلا قول جو رؤوس ثمانیہ کا ہے اس کو مکمل کرتے ہیں۔ گزشتہ مجلس بحث میں 3 باتوں پر گفتگو ہوئی۔ علم کا نام علم اخلاق، علم کا واقع میں نے عرض کیا کہ اس علم کا واقع تو پروردگار ہے۔ حضرت حق سبحانہ و تعالی نے علم اخلاق بشری، اخلاق انسانی کو لوح فطرت انسانی پر اپنے قلم قدرت سے تحریر فرمایا ہے۔ اس کا اکتشاف، اسے ڈسکور کرنے کا کام، اس کا انکشاف، اکتشاف، یعنی متن
ذات انسانی کی قرأت، اور اس قرأت کی سطحیں ہیں. یہ بہت اہم علمی ایک مسئلہ ہے. کسی بھی متن کو کس زاویے سے پڑھا جائے. شیکسپیئر کو آپ کس زاویے سے پڑھنا چاہتے ہیں؟ تو محققین اور ناقدین کے درمیان الگ الگ انداز قرأت کے ہوتے ہیں. ریڈنگ کس طرح کر رہے ہیں آپ، اور کس مقصد سے کر رہے ہیں، کس ہدف سے کر رہے ہیں. کوئی لنگوسٹک پوائنٹ آف ویو سے کر رہا ہے تو اس کی ریڈنگ اس شخص کی ریڈنگ سے بالکل الگ ہوگی جو لسانیاتی نقطہ نظر یا لنگوسٹک پوائنٹ آف ویو سے نہیں، بلکہ بلاغی نقطہ نظر سے، علم بلاغت کے نقطہ نظر سے کر رہا ہے، اور وہ صرف فیگرز آف اسپیچ اور اس طرح کی بیوٹیز تلاش کر رہا ہے. دونوں کا تعلق ہے زبان و بیان و لسان سے، لیکن دونوں کی ریڈنگ الگ الگ ہوگی، رزلٹ الگ الگ ہوگا، تھیسس الگ الگ ہوگی. ایک نے لنگوسٹک پوائنٹ آف ویو سے کام کیا اور ایک نے صرف فیگرز آف اسپیچ اور بلاغت کے نقطہ نظر سے کام کیا، ہے نا. چیز ایک ہے، ٹیکسٹ ایک ہے، متن ایک ہے، کتاب ایک ہے، لیکن اس کی ریڈنگ کے زاویے الگ الگ ہیں. اس وقت ہماری اور آپ کے سامنے کون سی کتاب ہے؟ کتاب جاں، کتاب نفس، کتاب ذات. ہمیں اپنی کتاب ذات کی قرأت کرنی ہے. کس نقطہ نظر سے؟ اس نقطہ نظر سے کہ ہمیں اپنے اخلاقیات کو ڈسکور کرنا ہے. خلق، اخلاق، یہ خلق اور اخلاق یہ الفاظ گزر چکے نا ہم اس سے. اچھا، تو یہ واضح رہے کہ یہ کتاب تصنیف کس نے کی ہے؟ یہ کتاب کس کی تصنیف ہے؟ یہ آپ کا وجود حضرت حق سبحانہ و تعالی اللہ کی تصنیف ہے. اس تصنیف میں، اس کتاب مبین میں، یہ جس کا نام انسان ہے، ہاں، جسے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب جو دیوان ہے، اس دیوان میں بھی ایک قطعہ ہے، 4 اشعار ہیں اس میں، اور اس کا ایک شعر بہت مشہور ہے. اس میں لفظ کتاب ہے. انسان کو کتاب سے تشبیہ دی ہے. فرمایا ہے اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوى العالم الاکبر وانت الکتاب المبین الذی باحرفه یظہر المضمر. تم وہ کتاب مبین ہو. آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ میری خطیبانہ مبالغہ آمیزی ہے جو میں نے کہا کتاب مبین. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے وجود انسانی کو کیا کہا ہے؟ کتاب مبین. اللہ اکبر. بس یہ شعور اگر ہم عام کرنے میں کامیاب ہو گئے اس وقت اس پوری دنیا میں تو بہت بڑی کامیابی ہے. یہ بات میں ادھر ایک عرصے سے بار بار عرض کر رہا ہوں. انسان ہر چیز سے باخبر ہے بجز اپنی ذات کے. ہر چیز کی قدر شناسی کی کوشش کر رہا ہے بجز اپنی ذات کے. اور یہ سب سے بڑا ضیاء اور سب سے بڑا زوال ہے. تو بہرحال یہ جو ہم قرأت کر رہے ہیں، یہ علم اخلاق کا پڑھنا، یہ گویا قرأت متن ذات ہے. یہ ٹیکسٹ بک ہے ہماری جو ہماری ذات کی شکل میں ہے. اس کی ایک قرأت علم منطق ہے. علم منطق اسی نفس کی ایک قرأت ہے. ہمارا ذہن کس طرح کام کرتا ہے، اس سوال کا جواب علم منطق ہے. اور ہم اپنی پوری زندگی میں کس طرح کام کر سکتے ہیں بہترین طریقے سے،
اس کا جواب علم اخلاق ہے۔ علم منطق گویا صرف ذہن سے تعلق رکھتا ہے، ذہن انسانی کی قرأت کا نام ہے علم منطق، اور پورے وجود انسانی کی قرأت کا نام ہے علم اخلاق۔ پھر اس میں بھی مراتب ہیں، اس میں بھی مراتب ہیں۔ تو بہرحال واضح حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی، اور پھر مختلف جگہوں پہ مختلف حکماء نے، مختلف مفکروں نے، مختلف فلاسفہ نے، مختلف اہل سیر و سلوک نے اسے ڈسکور کیا، اس متن کی شرح کرنے کی کوشش کی۔ تیسری چیز عرض کی تھی رتبہ اس علم کا کیا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ هو الاول هو الاخر۔ یہ جواب اپنی جگہ بہت مستحکم جواب ہے، لیکن پھر بھی تعلیمی طریقہ کار اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ علمی اعتبار سے علم اخلاق کا رتبہ کہاں ہے؟ واقعاً اگر نفس کا مطالعہ کرنا ہے تو خود جو علم النفس ہے، علم نفسیات ہے، علم نفس ہے، یہاں بھی خیر اب اس وقت میں بحث کو پھیلاؤں گا نہیں، علم النفس اور علم نفسیات میں کتنا فرق ہے۔ یہ ممبر سے بھی کبھی عرض کر چکا ہوں، یہ جو یونیورسٹیز میں سائیکالوجی پڑھائی جاتی ہے یہ مکمل علم نفس نہیں ہے۔ اور اس میں زیادہ تر نفس انسانی کی بیماریوں اور کمزوریوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اور علم النفس حقیقت نفس انسانی سے بحث کرتا ہے، نفس کیا ہے بحیثیت کل، اور پھر اس نفس میں کیا قوتیں ہیں، کیا خوبیاں ہیں۔ یعنی علم النفس کا کام ہے اصل حقیقت نفس اور اس کے اندر موجود قوتوں اور صلاحیتوں اور امکانات کا مطالعہ، صرف کمزوریوں اور بیماریوں کا مطالعہ نہیں ہے علم النفس۔ تو بہت سی چیزیں ہم علم النفس سے لینے پہ مجبور ہوتے ہیں اصول موضوعہ کے طور پر، یعنی مسلمہ حقائق کے طور پر لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں، پھر علم اخلاق کی بنیاد اس پہ تعمیر کرتے ہیں، اس پہ رکھتے ہیں بنیاد اور عمارت تعمیر کرتے ہیں۔ مثلا وہ علم اخلاق جو زیادہ تر مقبول ہے اور جس کا ماخذ یا سرچشمہ منبع ارسطو کی کتابیں ہیں، یا اس پر جن لوگوں نے اضافہ کیا بعد میں، مثلا خواجہ نصیر الدین طوسی تک، بلکہ محقق نراقی تک، صاحب جامع السعادات و صاحب معراج السعادہ۔ حالانکہ ان بزرگوں نے اس سے الگ ایک جہت نکالی ہے، وہ بعد میں اگر موقع ملا تو عرض کروں گا کہ کہاں کیا اضافہ کیا ان بزرگوں نے۔ لیکن وہ علم اخلاق جو ارسطو سے چلا آ رہا ہے، ایتھکس، اور اس کی بنیاد پہ جو مورل سائنس ڈیولپ ہوئی، اس میں بنیاد اس پہ رکھی گئی کہ اس نفس انسانی میں 3 بنیادی قوتیں ہوتی ہیں۔ اب ان 3 بنیادی قوتوں کو علم اخلاق نے نہیں ڈسکور کیا، کس نے ڈسکور کیا؟ علم النفس نے۔ تو جہاں سے ڈسکوری لے کر ہم اس پر آگے بڑھ رہے ہیں، ظاہر اس علم کا رتبہ پہلے ہے اور اس علم کا رتبہ اس کے بعد ہے۔ علمی اعتبار سے رتبہ اس کا کہاں ہوا؟ واضح ہوئی بات، علمی اعتبار سے۔ لیکن بہرحال علمی اعتبار سے جو لوگ تحقیق کرتے ہیں ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ ایک عام انسان کے لیے علم اخلاق کہاں سے شروع کریں
وہ جواب وہی ہے، هو الاول هو الآخر۔ اب اگر هو الاول هو الآخر ہی سب کچھ ہے تو علمی کنجکاوی، علمی تحقیق، علمی جستجو، علمی ژرفکاری، علمی غوطہ زنی، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی ضرورت ہے۔ یہ خود ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے، اس کی طرف متوجہ رہیں آپ حضرات۔ ممکن نہیں ہے کہ انسان درست کام کر سکے اگر اس کے معلومات درست نہ ہوں۔ معلومات یعنی جو علم ہے، جو صور علمیہ ہیں، جو معلومات ہیں، صور علمیہ ہیں، جو علمی صورتیں ہیں ذہن میں، اگر وہ درست نہیں ہیں تو عمل درست ہو ہی نہیں سکتا۔ قطع نظر دینی متون کے فطرت میں ڈوب کر آپ غور کریں گے تو اسی نتیجے تک پہنچیں گے، آزادانہ فکر کے نتیجے میں، کہ اگر علم ہے آپ کے پاس اور صحیح علم ہے، مکمل علم ہے، تو آپ کا عمل بھی درست ہوگا، اور اگر علم درست نہیں ہے تو عمل بھی درست نہیں ہوگا۔ اسی لیے دینی متون میں کیا کہا گیا؟ یہ جو ہر جگہ ایمان کا ذکر عمل صالح سے پہلے ہے، اس کا راز یہی، ایمان کے معنی ہے علم کا صحیح ہونا اور اس علم صحیح کی تصدیق کرنا۔ جب یہ کیفیت و ذہن میں صور علمیہ صاف ہوں، علم شک سے خالی ہو، علم تصدیق کی منزل پر ہو، یعنی انسان کے اندر یقین ہو، اس کے بعد عمل صالح وجود میں آ سکتا ہے، اس کے بغیر عمل صالح وجود میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب علمی کنجکاوی بھی کرتے رہیں، علم اخلاق بھی سیکھیں، علم اخلاق بھی پڑھیں، اور عملی طور پر اخلاقی اقدار کو برتنے کی بھی کوشش کریں۔ صرف مشہور اخلاقی عادات و آداب و رسوم کو اختیار کر لینا کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہوگا جب تک کہ علم بھی نہ ہو۔ تو اس اعتبار سے علمی گفتگو بھی ضروری ہے۔ اس مسئلے کو یہیں روک کر دو اور چیزیں عرض کر دوں، یعنی فہرست تو آج مکمل ہی ہو جائے۔ نام، واضح، مرتبہ، غرض و غایت اور فائدہ، یہ دو چیزیں اور۔ غرض و غایت، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، غرض و غایت الگ ہے، فائدہ الگ ہے۔ اب اس کو اگر آپ تفصیلی بحث کرنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ 14 مجلسوں میں تو بات سمٹ نہیں پائے گی، اس لیے میں ایک ایک فقرے میں عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ علم اخلاق میں دوسری ایک مثال دے دوں، جیسے زبان کے علوم ہیں، علوم لغویہ ہیں، علوم زبان۔ علوم زبان میں کیا ہے؟ علم صرف ہے، علم نحو ہے۔ علم نحو اور علم صرف سیکھنے سے کیا ہوگا؟ علم صرف سیکھنے سے یہ ہوگا کہ ہم جو لفظ ادا کریں گے وہ درست ادا کریں گے۔ علم نحو سیکھنے سے یہ ہوگا کہ جو ہم جملہ ادا کریں گے وہ نوک پلک سے درست ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو علم صرف اور علم نحو سیکھنے کی غرض کیا ہے؟ کہ ہم لفظ صحیح ادا کریں، جملے صحیح ادا کریں، یہ ہے غرض، یہ ہے غایت۔ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے، فائدے بے شمار ہو سکتے ہیں۔ فائدہ ہے کہ جب ہم ہمیشہ صحیح گفتگو کریں گے تو دوسرے کے دل میں وہ گفتگو جگہ پائے گی،
جب ہم ہمیشہ صحیح گفتگو کریں گے، زبان ہماری صحیح ہوگی، تو جو اہل ذوق ہیں وہ توجہ سے سنیں گے، وہ بات کو یاد رکھیں گے، ہمیں محبوبیت حاصل ہوگی، مقبولیت حاصل ہوگی۔ ہماری محبوبیت و مقبولیت کے سے قطع نظر جو بات ہم کہیں گے وہ لوگوں کو یاد رہے گی، لوگ کوٹ کریں گے، حوالہ دیں گے۔ کتنے فائدے ہیں؟ فائدہ الگ ہے، غرض و غایت الگ۔ اسی صورت سے علم اخلاق ہے۔ علم اخلاق کی غرض و غایت یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو تعمیر کریں۔ فائدہ یہ ہے کہ ہمیں بہشت بھی مل سکتی ہے، رضائے حق بھی مل سکتی ہے، لقائے حق بھی نصیب ہو سکتی ہے، وہ فائدے ہیں۔ واضح ہے؟ تو غرض و غایت اور فائدہ، یہ 5 نکات ہو گئے رؤوس میں سے۔ اب 3 نکات جو بچے وہ یہ ہے کہ موضوع علم، مبادئ علم اور مسائل علم۔ اب یہاں سے علم ہی شروع ہو جائے گا۔ موضوع کیا ہے؟ یہاں پر بحث ہے کہ موضوع کیا سعادت و شقاوت ہے، یا موضوع حسن و قبح ہے، یا موضوع خیر و شر ہے۔ اور پھر مسائل کیا ہیں؟ اب اس کی میں وضاحت کر دوں۔ مسائل عموماً علوم میں قضایا کی شکل میں آتے ہیں۔ قضایا یعنی ایک کمپلیٹ، ایک پرفیکٹ لاجیکل پروپوزیشن، ایک قضیہ منطقی، ایک مسئلہ ہے، اس میں ایک محمول ہوگا، ایک موضوع ہوگا، ایک محمول ہوگا، ایک نسبت ہوگی، ایک قضیہ ہوگا۔ مثلا علم اخلاق کے قضایا کیسے ہو سکتے ہیں؟ علم اخلاق کے قضایا یہ ہیں کہ مسکرانا اچھا ہے یا اچھا نہیں، کس وقت مسکرانا باعث سعادت ہے، کس وقت مسکرانا سبب ندامت ہو سکتا ہے، باعث شقاوت ہے۔ مسکرانا میں نے بغیر سوچے سمجھے کچھ ایسے ہی مثال دے دی۔ جو شخص اپنے چہرے کے تأثر اور مسکراہٹ تک پر اختیار پیدا کر لے، اس کو ہم کہیں گے کہ وہ علم اخلاق میں کامل ہے، علماً و عملاً، اور وہ فتوت کے میدان میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ حقیقت ہے، عمل ایک ہے مسکراہٹ۔ اب آپ کسی قبرستان میں کھڑے ہیں، کسی کا جنازہ دفن ہو رہا ہے اور آپ وہاں مسکرا رہے ہیں، یہ مسکراہٹ کیا ہے؟ نامناسب ہے، یہ سبب شقاوت ہے۔ ایک یتیم کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں، یہ سبب شقاوت ہے۔ کسی شادی کا موقع ہے اور آپ آنکھوں میں آنسو لیے کھڑے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ کا اپنا بچہ بھی کھڑا ہے وہاں پر، بچے کو دیکھ کے مسکراہٹ آ رہی ہے، لیکن سامنے کوئی یتیم بچہ ہے اور آپ نے ضبط کر لیا، نہیں مسکرائے، اور اس بچے کے سر پہ آپ نے شفقت سے ہاتھ رکھا یہاں پر، اور اس بچے کو دیکھ کر جب اس کے دل میں مسرت پیدا ہوئی تب آپ مسکرائے۔ اب یہ مسکراہٹ کتنی قیمتی ہے، یہ دنیا کی کسی ترازو میں تولی جا سکتی ہے؟ اور فرما رہے ہیں آپ۔ اچھا، یہ جب تک ہم ڈسکس نہیں کریں گے عمل کی منزل میں ممکن ہے کہ کامل نہ اتر سکے۔ یہ علم اخلاق ہے، یہ سب علم اخلاق۔ تو یہ قضایا چھوٹے چھوٹے، ہمیں گفتگو کرنی ہے، کب گفتگو کرنی ہے، کب نہیں کرنی، کب ہمیں خاموش رہنا ہے اور کب گفتگو کرنی ہے، کب ساکت و صامت رہنا ہے اور کب ہمیں اپنے ناطق ہونے کا اظہار کرنا ہے۔ اب اس سلسلے میں نام لیے بغیر میں ایک نقل
یا ایک روایت پیش کر دیتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ ایک بہت مشہور بزرگ تھے جن کے اپنے شاگردوں کا ایک حلقہ تھا. ان کی ایک حیثیت تھی اور ایک دیوانہ در اہل بیت تھا بہلول. تو وہ اس کو اکثر راستے میں، جسے ہم آپ کہتے ہیں نا کہ اب وہ بہت خوبصورت لفظ تو نہیں ہے لیکن کبھی کبھی یہ الفاظ اسی طرح معنی دیتے ہیں، وہ چلتے میں چھیڑتے تھے. تو کہتے تھے کہو بہلول بھائی، ارے بھائی ہمیں بھی کچھ نصیحت کرو. اور بہلول جواب دیتے تھے میں امتحان لوں گا، اگر آپ امتحان میں کامل اترے تو نصیحت کروں گا. یعنی آپ میری بات سمجھ بھی پائیں گے جو میں نصیحت کروں گا. بہرحال یہ بار بار مکرر ہوا واقعہ. تو ایک مرتبہ ان کا بھائی اچھا ٹھیک ہے امتحان لو. کہا 3 سوال کروں گا، ان تینوں سوالات کے جوابات اگر آپ نے صحیح دیے تو پھر میں آگے نصیحت کروں گا. سونا کتنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کم. کھانا کتنا چاہیے؟ کہا کم. بولنا کتنا چاہیے؟ کہا کم. کہا آپ کو نہ بولنے کی تمیز ہے، نہ کھانے کی، نہ سونے کی. آپ گویا ناکام ہو گئے، اس امتحان میں فیل ہو گئے. آپ کو میں کیا نصیحت کروں؟ ان کا یہ کیا مشکل ہے، یہ کیا مشکل ہے. خیر وہ کہتے ہیں کہ بات آگے بڑھی اور دربار تک پہنچی اور دربار میں انہیں طلب کیا گیا. انہوں نے کہا بھئی تم نے توہین کی ہے ان کی. انہوں نے اتنا عمدہ جواب دیا. اب دیکھیں نا عام طور پر جو اخلاق یعنی کم بولا کرو میاں، یہی جواب تھوڑی ہے کم بولا کرو، کم سویا کرو، کم کھایا کرو. نہیں. اب ان سے پوچھا بھئی تم بتاؤ صحیح جواب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کم بولنا یہ مکمل جواب نہیں ہے، اس لیے کہ فرض کیجئے بولنا ہے، جھوٹ، حرف باطل، کم صحیح، ایک حرف صحیح بولنا جائز ہے؟ نہیں جائز ہے. تو جواب یہ کہ حق بولو چاہے جتنا بولو، جھوٹ نہ ہو، کذب نہ ہو، دروغ نہ ہو، تہمت نہ ہو، الزام تراشی نہ ہو، حرف باطل نہ ہو. کھانا فرض کیجیے نعوذ باللہ اجلکم اللہ مثلا نجس ہے کوئی چیز، حرام ہے کوئی چیز، کم، ایک سوئی کے نوک کے برابر بھی جائز ہے؟ نہیں. تو کم کا جواب، کم کھانا یہ جواب نہیں ہے. حق حلال کا کھاؤ اور جو ضرورت بھر ہے اتنا کھاؤ. اور اگر حقوق و فرائض باقی ہیں، نماز عشاء نہیں پڑھی مثلا اور سو گئے، یا کسی کا قرض ادا کرنا ہے اور وعدہ یہ ہے کہ ہم سونے سے پہلے ادا کریں گے، نہیں ادا کیا سو گئے، یا اسی طرح بہت سے حقوق فرائض ہو سکتے ہیں. تو کہا یہ کم سونا جواب نہیں ہے، فرائض ادا کر لو پھر اطمینان سے سو. تو یہ ایک مثال ہے کہ قضایا کیسے تشکیل پاتے ہیں. قضیہ کسے کہتے ہیں، مسئلہ کسے کہتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں اس علم کے مسائل کیا ہیں، تو اس علم کے مسائل میں یہی ہے بات کرنا کب سبب سعادت ہے، کب کتنی بات کرنا سبب سعادت ہے، کب کتنا کھانا سبب سعادت ہے، کب کتنا سونا سبب سعادت ہے، کہاں مسکرانا سبب سعادت ہے، کہاں گریہ سبب سعادت ہے. غور ہمارے یہاں یہ مسائل ہیں اس علم کے. لیکن یہ مسائل، یہ جو افعال صادر ہوتے ہیں، لفظ خلق کی تحقیق میں علماء نے یہی کہا ہے کہ خلق کہتے ہیں اس ملکہ نفس کو، یعنی نفس کے اندر راسخ اس کیفیت کو جو باعث ہوتا ہے کسی فعل کے وجود میں آنے کا.
اب آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک شخص ہے جو واقعاً مہذب ہے، پاک فطرت ہے، اور وہ کسی موقع پر جہاں مسکرانے کی جگہ ہے مسکرا رہا ہے، اور ایک شخص ہے جو اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر مصنوعی مسکراہٹ مسکرا رہا ہے. دونوں مسکراہٹوں میں فرق ہوگا یا نہیں؟ بالکل ہوگا. وہ شخص جو پاک نفس ہے، جس کے نفس میں راسخ ہیں وہ ملکات، یہ اوصاف راسخ ہیں، جس کے نفس میں گویا جڑیں موجود ہیں خیر و سعادت کی، وہ جب مسکرائے گا اس کی مسکراہٹ فطری ہوگی، اس کی مسکراہٹ سے نور افشانی ہوگی، روشنی بکھرے گی. وہ روشنی نہیں جو جسموں کو روشن کرے، وہ روشنی جو دل اور دماغ کو روشن کرتی ہے. لیکن اگر نفس میں راسخ نہیں ہے تو مصنوعی مسکراہٹ کبھی مسکرانے والے کا خود چہرہ بگاڑ دیتی ہے. بات فرما رہے ہیں؟ یہ مسائل ہیں کہ کس وقت ہمیں کیا عمل انجام دینا ہے، اس پہ محمول کیا ہے، کیا سبب سعادت ہے، کیا سبب سعادت نہیں ہے. فقہ کا دائرہ کیا ہے؟ افعال، کیا حلال ہے کیا حرام. اخلاق کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا سبب سعادت ہے کیا سبب سعادت نہیں ہے. یہ مسائل ہیں. اب یہاں پر ایک بات بنیادی طور پہ عرض کر دوں کہ اس کائنات میں کوئی بھی شے بے غرض و غایت نہیں. یہ شبہات، یہ شکوک، یہ ڈاؤٹس بار بار ابھارے جاتے ہیں. یہ جو فرانس سے ایک تحریک چلی تھی اور پھر عالمگیر ہو گئی، جدیدیت و ما بعد جدیدیت کے مصنفین اس میں بہت مبتلا ہوئے. اس میں انسانی وجود کی غرض و غایت، اس پر بہت بڑا سوال قائم کیا گیا تھا. ایگزسٹینشیلزم کے بہت سے لکھنے والوں نے اس سوال کو اپنے اپنے طور پر ڈیل کیا ہے. یہ جو ماڈرن ایگزسٹینشیلزم ہے، اور آنٹولوجی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایگزسٹینشیلزم، اور اس میں سبھی ملحد نہیں ہیں. ایگزسٹینشیلزم کے خود بہت سے چہرے ہیں. اس میں بہت سے لوگ ہیں جو بلیورز بھی ہیں اور بہت سے وہ لوگ ہیں جو بلیورز نہیں ہیں. لیکن بہرحال اس میں وجود انسانی کی غرض و غایت اس پر بحث ہوئی. لیکن ہم یہ عرض کریں گے سب سے پہلے کہ آپ کائنات کی ہر شے کو دیکھیں، کوئی شے اس کائنات میں آپ کو ایسی ملتی ہے جس کی کوئی غرض و غایت نہ ہو؟ ممکن نہیں. اسی لیے اس کائنات کو کہتے ہیں یہ نظام احسن پر قائم. جو ڈیزائن ہے وہ کسی عالم اور حکیم نے یہ ڈیزائن بنائی. ہر شے حشرات الارض سے لے کر اور ستاروں اور سیاروں تک ہر چیز غرض رکھتی ہے، غایت رکھتی ہے، افادیت رکھتی ہے. ایک حکمت ہے اس کے پیچھے. اور اسی طرح خود انسان اور انسانی وجود کے اندر ہر شے، سر کے بالوں سے لے کر اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے ناخنوں تک جو آپ ہر ہفتے قطر کے پھینک دیتے ہیں، بھئی اگر قطر نہ ہی تھا تو ناخن دیے ہی کیوں خلق نے؟ آپ میں سے کوئی اس سوال پہ ٹھہرے گا؟ میرا خیال ہے نہیں. اس لیے کہ یہ بدیہیات میں سے آپ اس کی افادیت سے واقف ہیں. ہر شے غرض و غایت رکھتی ہے، افادیت رکھتی ہے، حکمت رکھتی ہے اس پورے وجود میں.
جب اس پورے وجود کی ایک ایک جزئیات، ایک ایک شے، ایک ایک ریزہ، ایک ایک ریشہ اپنی اپنی جگہ پر غرض، غایت، حکمت، افادیت رکھتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس پورے کل کی کوئی غرض و غایت نہ ہو؟ ممکن ہے؟ یہ تو فطرت میں ڈوب کر ہم آپ خود ڈسکور کر سکتے ہیں، اور پھر ہماری فطرت تصدیق کرے گی کہ حق سبحانہ و تعالی نے جو فرمایا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے؟ دیکھیں یہاں کون سا لفظ آیا؟ عبث، جو میں نے گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا کہ علم کی بنیاد پر جو عمل ہوگا وہی عمل کہلائے گا، ورنہ عبث کہلائے گا۔ عمل اور عبث میں فرق ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے؟ یہ صدائے وحی جو ہے، یہ آپ کے متن فطرت میں موجود عبارت کی ترجمانی ہے۔ آپ خود اپنے ذہن کو اور اپنے قلب کو پڑھیں، قرأت کریں، دیکھیں۔ اور سب سے بڑی بات، ایک پہلو یہ بھی ہے، سب سے بڑا پہلو نہ صحیح، خود آپ اپنی ذات میں ڈوبیں۔ یہ جو جستجو ہے غرض کی، یہ دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی غرض پوشیدہ ضرور ہے۔ یہ جو جستجو ہے، میرے وجود کا مقصد کیا ہے، یہ سوال ہی کیوں پیدا ہوا؟ اسی لیے پیدا ہوا کہ ایک مقصد ہے، یعنی وجداناً فطری طور پر ہمیں احساس ہے، ادراک ہے کہ کوئی مقصد ہے، ہم بے مقصد نہیں ہیں۔ اب وہ مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہم جستجو کر رہے ہیں۔ اگر ہم خود اپنی عقل پہ زور دیں تو ہم اس مقصد تک پہنچ سکتے ہیں، اور جہاں عقل تھکنے لگتی ہے وہاں وحی آ کے اسے سہارا دینے لگتی ہے۔ وحی کا کام ہی ہے عقل کو سہارا دینا۔ العقل لطف والوحی لطف آخر۔ عقل کا کام ہے، وحی کا کام ہے عقل کو سہارا دینا۔ اسی لیے کوئی بات نہیں ہے وحی کی جو عقل سے ٹکراتی ہو، ممکن نہیں، ممکن نہیں۔ انسان کے لیے بطور خاص قرآن مجید میں کہا گیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اور اس پوری کائنات کے لیے کہا گیا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے اس آسمان کو اور زمین کو اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اسے کھیل کھلواڑ میں تھوڑی بنایا ہے۔ یعنی مقصد ہے، غرض ہے، غایت ہے، حکمت ہے۔ ایک جگہ سماء ہے اور ایک جگہ سماوات ہے، دونوں آیتیں ہیں، ایک سورہ انبیاء میں ہے، ایک سورہ دخان میں ہے۔ سورہ دخان میں وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور سورہ انبیاء میں ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین۔ کیا یہ آسمان و زمین، ہم نے اس آسمان و زمین کو اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے، تو اب میں نے جو عرض کیا تھا کہ کوئی ایک شے بھی، ایک پرے کاہ بھی، پرے کاہ یعنی گھاس کی ایک پتی، کائی جو لگ جاتی ہے نا، جہاں پانی جمتا ہے وہاں کائی پیدا ہو جاتی ہے، کائی لگ جاتی ہے، یہ کائی بھی بے غرض و غایت و حکمت نہیں ہے۔ یہ جو حشرات الارض، بہت سے حشرات الارض سے ہم لوگ ناک بھون چڑھاتے ہیں اور ان کے مارنے کے در پہ رہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اگر یہ حشرات الارض نہ ہو تو اس کرۂ ارضی کا کیا عالم ہوگا؟ زندگی مٹ جائے گی۔ ہم آپ سمجھتے ہیں ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہیں تو یہ چوہے جو زمین کھودتے رہتے ہیں یہ مٹ جائیں، ایک نظام میں خلل پڑ جائے گا۔ یہ جو برسات میں کیچوے پیدا ہوتے ہیں،
یہ نہ ہو نظام میں خلل پڑ جائے گا، زمین کی زرخیزی، یہ جو پورا سسٹم ہے متاثر ہو کر رہ جائے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں حشرات الارض سے لے کر، یہ کیڑے مکوڑوں سے لے کر، کائی سے لے کر، گھاس سے لے کر، اور اس کائنات میں جو کچھ ہے، سورج، چاند، ستاروں تک، زہرہ، مشتری تک، ہر چیز کی غرض و غایت ہے، حکمت ہے، اور آپ کی اور ہماری بھی غرض و غایت و حکمت ہے۔ علم اخلاق ہمیں اور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنی غرض و غایت و حکمت کو کمال حسن کے ساتھ کس طرح پورا کریں، بیوٹی کے ساتھ، جمال کے ساتھ۔ ایک یہ ہے کہ بوجھ ڈھونا ہے، پسینہ بہہ رہا ہے اور چہرے پر جو ہے وہ تھکن کے آثار ہیں اور بوجھ ڈھو رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ نہیں، ایک نشاط کی کیفیت ہے، چہرے پر پسینہ آ رہا ہے فطری طور پر، لیکن چہرے پہ ایک ایسی نورانیت ہے کہ وہ ہر قطرہ اپنی جگہ موتی بنا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک نشاط کی کیفیت ہے، اور اس بار زندگی کو لے کر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں شجاعت کے ساتھ۔ یہ لفظ شجاعت آ گیا زبان پر، حالانکہ یہ پھر آئے گا، لیکن آج عرض کروں کہ یہ جتنے مسائل ہمارے سامنے آئیں گے، ایک لحاظ سے وہ تقسیم بڑی حد تک کامیاب ہے، اسے ضروری نہیں ہے کہ ہم ریجیکٹ کریں۔ اس منزل میں فتوت کی بحث یہاں سے شروع ہوگی، وہاں اس کا ریپلیسمنٹ عرض کر دیں گے۔ اب ہی علم اخلاق کی بنیاد جہاں پر ہے، ہم اگر ارسطو کے مبانی کو قبول کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی نفس انسانی میں، وجود انسانی میں، نفس انسانی میں بنیادی طور پہ 3 قوتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک قوت عاقلہ ہے، یہ قوت عاقلہ کا کام کیا ہے؟ ہر چیز کی معرفت حاصل کرنا، اور یہ فطری ہے۔ دیکھیے آپ مطالعہ کریں، بچہ انسان کا جب پیدا ہوتا ہے اور ذرا جہاں اسے بولنا آیا، وہ ایک سوال بار بار کرتا ہے ماں باپ سے، ہر چیز کے بارے میں پوچھتا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ پہلے وہ یہ نہیں پوچھتا یہ کیوں ہے۔ یہ عقل کی ترقی کے مدارج ہیں۔ گود کا بچہ یہ نہیں پوچھتا یہ کیوں ہے، گود کا بچہ پوچھتا ہے یہ کیا ہے۔ واضح ہے، یہ قوت عاقلہ کا آغاز ہے، یہ کیا ہے، ہر چیز جو اس کے ہاتھ میں آئے گا یہ کیا ہے۔ تو معرفت حاصل کرنا، ہر چیز کی حقیقت کو دریافت کرنا، یہ فطرت انسانی میں ہے، یہ ایک مستقل قوت ہے۔ دوسری قوت کیا ہے؟ پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتے ہی کیا طلب کرتا ہے؟ غذا۔ کس لیے؟ وہ شے طلب کرتا ہے جس کے سبب سے اس کا وجود باقی رہے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ غذا کے بغیر وجود باقی نہیں رہ سکتا۔ تو فطرت میں ہے اس چیز کی طلب، ضرورت انسانی، جسم انسانی، یا میں اس میں جسم و نفس دونوں کو شامل کر کے بھی کہوں، ہم اپنی ضرورت کی چیزوں کی جو طلب رکھتے ہیں، اسی کا نام قوت شہوانیہ ہے۔ شہوت، اشتہا، لفظ شہوت صرف منفی معنی نہیں رکھتا۔ اشتہا، خواہش، وقت پہ بھوک لگتی ہے، وقت پہ پیاس لگتی ہے۔ تو یہ قوت ہے جو اس جسم کی بقا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی قوت ہے، اور اسے قوت شہویہ یا شہوانیہ کہتے ہیں، شہویہ کہہ لیں، عقلیہ، شہویہ۔ تیسری قوت کیا ہے؟ یہی بچہ جو کھیل رہا ہوتا ہے، بچپن ہی سے کھیل رہا ہے،
ہر چیز کو پوچھ رہا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے. یہ بچہ اسی ذرا خطرہ محسوس ہو جائے، ڈر پیدا ہو جائے، خوف خطرہ، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ ہم ختم ہو جائیں گے یا ہمیں نقصان پہنچے گا، تو یہ چیختا ہے، روتا ہے اور ہاتھ پیر اس طرح پھینکتا ہے کہ جو چیز ہے وہ دور ہو جائے آنے والی، اور اگر قریب آتی ہے تو وہ اسی بچپن میں اپنے ہاتھ اور پاؤں سے استعمال کر کے تھپڑ بھی مارتا ہے، نوچ لیتا ہے، لات مارتا ہے، سب کچھ کرتا ہے یہ بچہ، یعنی اپنے وجود کا دفاع کرتا ہے. تو یہ نفس سبعی یا یہ قوت غضبیہ یہ فطری طور پر انسان میں پائی جاتی ہے. یہ تین قوتیں ہیں، قوت عاقلہ، قوت غضبیہ، قوت شہویہ. یہ تین قوتیں پورے وجود انسانی کو کنٹرول کرتی ہیں. تو جو ارسطوئی علم اخلاق ہے یا وہ علم اخلاق جو علم نفس پر متفرع ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تین قوتیں جو ہیں، ان تینوں قوتوں کا اعتدال میں رہنا اخلاق ہے، اور ان قوتوں کا اعتدال کی حد سے نکل جانا انسان کے اخلاق کو متاثر کرتا ہے. تینوں قوتوں کو اعتدال میں رہنا چاہیے، قوت عاقلہ کو بھی. اب اس نے اصطلاحیں وضع کی ہیں اور وہ اصطلاحیں رائج ہیں. لا مشاحۃ فی الاصطلاح، کہتے ہیں کہ اصطلاح میں، اصطلاح سازی میں، ٹرمینالوجی میں کسی اختلاف کی اور کسی تکرار کی ضرورت نہیں ہے. الفاظ تبدیل کر سکتے ہیں، کوئی لفظ استعمال کر سکتا ہے، کوئی لفظ استعمال کر سکتا ہے، لیکن بات وہی رہے گی. قوت عاقلہ کی حد وسط اور حد اعتدال کا نام ہے حکمت، اور قوت شہویہ کی حد اعتدال یا حد وسط کا نام ہے عفت، اور قوت غضبیہ کی حد وسط یا حد اعتدال کا نام ہے شجاعت. یعنی انسان میں حکمت بھی ہونی چاہیے، انسان میں عفت بھی ہونی چاہیے، انسان میں شجاعت بھی ہونی چاہیے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ ان تینوں کا ایک خاص توازن اور حد اعتدال پر رہنے کا نام ہے عدالت. یعنی عدالت یہ ہے کہ انسان میں حکمت بھی ہو، شجاعت بھی ہو، عفت بھی ہو، اور یہ تینوں چیزیں ایک خاص حد اعتدال و حد وسط اور ایک خاص توازن کے ساتھ ہوں. یہ گویا اس اتنی گزارش میں خلاصہ علم اخلاق آ گیا، جو علم اخلاق کا وہ حصہ جو تہذیب نفس سے تعلق رکھتا ہے. تہذیب نفس، یہ جو پرانا علم اخلاق کا نصاب ہے، اس میں علم اخلاق کو تین حصوں میں بانٹا گیا ہے. ایک ہے تہذیب نفس، یعنی فرد کی تہذیب، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا، اور دوسرا ہے تدبیر منزل، یعنی اپنے گھر کو منظم کرنا، گھر کی تربیت، تعمیر، فیملی. اور تیسرے ہے سیاست مدن، یعنی ملکی سیاست کو. اب یہ ملکی سیاست کا تعلق حکماء نے، فلاسفہ نے، عرفاء نے علم اخلاق سے رکھا تھا، اور ہم جس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں سیاست نام ہے ہر طرح کی بد اخلاقی کا. افسوس یہ ہے. اس لیے یہ گفتگویں چاہے جتنی مختصر سطح پہ ہوں، آپ یقین فرمائیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ اس وقت کی ضرورت ہے. اہل دنیا کی بد اخلاقیوں کا نمایاں ترین نمونہ مثلا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں. مثلا
یا اور بہت سے نام لیے جا سکتے ہیں، ایک آدھ نام لے لینا کافی ہوتا ہے۔ یہ مجبوری ہے میری، میں کیا کروں؟ کہ جنوں کا نام خیرت رکھ دیا، خیرت کا جنوں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اس وقت پوری دنیا میں اس پیغام کی ضرورت ہے کہ انسان بن جائے، انسان اپنی قدر و قیمت کو سمجھے، انسان اپنے متن ذات کو پڑھے اور اس کی وہ قرأت کرے جو اسے علم اخلاق تک لے جائے، اس کے خلق و خلق کو سنبھال کر رکھے اور زندگی کو پورے حسن، پورے جمال اور پورے کمال کے ساتھ بسر کرنے کی فرصت مہیا ہو سکے۔